الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہم عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم عقائد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم عقائد میں نبوت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، وحی ہوتی کیا ہے، انسانوں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم جانیں گے کہ کیا نبی کیا بتاتے ہیں، کیا عبادت کے ساتھ ریاضت کے ساتھ کیا بندہ نبوت حاصل کر سکتا ہے، کیا نبی کی تعظیم کرنا لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا کیا مقام ہے، اور کیا جن اور فرشتے یہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح وہی کیا انبیاء کے علاوہ کسی بندے پر آ سکتی ہے، اور یہ معصوم ہوتا کیا ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہیں یا انبیاء کے علاوہ کوئی اور ذات بھی معصوم ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح کیا نبی مردہ ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی سے بچانے کے لیے اور اللہ کی جنت کی طرف اور توحید کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانے کے لیے جن نیک ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر بھیجتے ہوئے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ نبی یہ اللہ کریم کی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ نبی بشر ہوتے ہیں اور ان کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تو یہ نبی کہلاتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء میں جو نبی نئی شریعت لے کے آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ یعنی رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ جو رسول ہوتا ہے یہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، انسانوں میں یہ تعریف ہے۔ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر رسول نبی ہو عام اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی رسول بھی ہوتے ہیں اور رسول نبی بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو پیغمبر اور عام انسان، نبی اور عام انسان میں کیا فرق ہے، اس سے پہلے وحی کہتے کسے ہیں، یہ ضروری بات ہے۔ وحی کا ویسے معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، بات ڈال دینا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو وحی یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یعنی وحی کی تعریف یہ ہے جو نبی کی طرف اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی بہت صورتیں ہیں، وحی کلام کے ساتھ بھی ہے، ڈائریکٹ کلام کے ساتھ بھی ہے۔ وحی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب آتا ہے اس صورت میں بھی وحی کا ظہور ہوتا ہے، وہ بھی وحی کہلاتی ہے۔ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ جو نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہنچے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ کسی غیر نبی کو وحی نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھے کہ کسی کے لیے وحی کا دعویٰ کرنا گویا کہ اسے نبی مان لینا ہے۔ جو بندہ اپنے اوپر وحی کا دعویٰ کرے گا گویا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسا بندہ یہ دعویٰ کرنے والا یہ کافر ہوتا ہے، اور یہ کفر ہے اپنے لیے وحی کا دعویٰ کرنا۔ اب دیکھیں چند عرصہ پہلے یہ فیصل آباد کا ایک مشہور پیڑ تھا جسے لوگ لسانی سرکار کہتے تھے،
یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے مجھے میری طرف وحی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کی اس کے اور بھی بے شمار کفریات ہیں اس کی۔ تو ایسے جاہل لوگ دین کا پتہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی ہے، تو وحی یاد رکھیے، وحی صرف اور صرف نبی کو آتی ہے، غیر نبی کے لیے وحی کو تسلیم کرنا یہ کفر ہے۔ ہاں اللہ بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے اسے وحی نہیں کہتے، اسے الہام کہتے ہیں۔ یعنی عام بندے کے دل میں کوئی بات آئے وہ وحی نہیں ہوتی، وہ الہام ہوتا ہے کہ بندے کے وہ الہام پر ہم پھر گفتگو کریں گے تصوف کے باب میں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسے وحی کا نام نہیں دے سکتے۔ وحی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ پیغمبروں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ پیغمبروں اور انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور جو رسول ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی نگرانی ان کی تربیت اللہ خود کرتا ہے، اور یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ گناہ صغیرہ تک سے پاک ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ تو بعد کی بات ہے، یہ گناہ صغیرہ تک سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ نسب کے اعتبار سے بھی عالی ہوتے ہیں، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی صورت سیرت کردار، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمانے سے ممتاز رکھتا ہے۔ جو صفات کاملہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ جو ذہانت، جو فطانت، جو فہم و فراست اللہ کے نبی کو ہوتی ہے وہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی۔ جو عقل جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی کائنات میں کسی فرد کو عطا نہیں، اور پھر اس انبیاء کرام کی جو سردار ہے ہمارے آقا علیہ السلام، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عقل عطا فرمائی، اور حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کی عقلوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کو رکھا جائے تو ساری دنیا کی عقل کی نسبت ایسے ہے جیسے ایک ذرے کو ریگستان سے ہوتی ہے۔ اندازہ کیجیے کہ ایک ذرہ کہاں، ریگستان کہاں، کہ ساری دنیا کے عقل مند جمع کر دیے جائیں، ساری دنیا میں انبیاء بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ سب انسانوں کی جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی جتنے بھی انسان آئے تھے، آئے ہیں اور آئیں گے، سب کی عقل کی نسبت جیسے ایک ذرے کو ریگستان سے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی عقل سب سے کامل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو لہذا ہمیں اپنی عقلوں کو آقا علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ دوڑانے کی عادت نہیں ہے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے وہی عقل کے مطابق ہے، جس بات سے میرے نبی نے منع فرما دی وہی عقل کے مطابق ہے۔ یہ ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے کہ اس کی تہ تک بندہ نہ پہنچے، اس کی حکمت تک نہ پہنچے، لیکن یہ بات پکی ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی عقل کے مطابق، ہماری عقل کا قصور ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کے بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کیا نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، نبی آتا ہی غیب کی خبر بتانے کے لیے، نبی اللہ کے بارے میں بتاتا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کون غیب ہے؟ اللہ نبی کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ جنت کے بارے میں بتاتا ہے، تو جنت کیا ہے؟ غیب ہے۔ وہ دوزخ کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ وہ حساب و کتاب کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو نبی اس غیب ہی کے بارے میں بتانے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں علم دیتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے انبیاء کو یہ غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبیوں کا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے وہ علم نہیں لیا، نبیوں نے تو اپنے رب سے لیا ہے، اللہ کی عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر ہم عقل السلام کی ذات پر جب ہم گفتگو کریں اس پر تفصیلی دلائل ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبوت رسالت یہ جو منصب ہے کیا بندہ محنت کر کے دن رات سجدے کر کے کوئی بڑی عبادت کر کے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نبوت اور رسالت کوئی بندہ کتنی بھی محنت کر لے اس سے نبوت نہیں ملتی، نہ کسی کو ملی ہے۔
نبوت ملی ہے تو اللہ کی عطا سے ملی بس. اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے کہ اس نے فلاں نیک بندے نے محنت کی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اپنے فیصلے سے نبوت عطا فرماتا ہے. اس کا عبادت اور ریاضت سے تعلق نہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں سارے عبادت اور ریاضت کرنے والے، یعنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد نہیں ہے، بنیاد رب کا فیصلہ ہے. بس رب نے فیصلہ فرمایا، رب نے انہیں نبوت عطا فرما دی. اور پھر جو انبیاء کرام ہوتے ہیں یہ مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں. ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ فرض ہے کہ ان کی ادنا گستاخی یہ کفر ہے، بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی. تو انبیاء کرام ایسی اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہیں کہ جیسے اللہ کی گستاخی کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، ایسے انبیاء کرام کی گستاخی کرے وہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ منصب عطا فرمایا، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے یہ بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی گستاخی یہ برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جگہ جگہ تعظیم کرنے توقیر کرنے کا حکم دیے. تو جو اللہ کے بھیجے ہوئے کی گستاخی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ایسوں کی سزا بھی رکھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے کہ کیا سزا رکھی ہے. پھر انبیاء کرام، بعض دیوبندی وہابیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. معاذ اللہ. بھئی اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے. آپ ایک سادہ سی مثال دیکھیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے. بھی انبیاء سے بڑا متقی کون ہے؟ یعنی عام بندہ بھی اللہ کے بارگاہ میں عزت والا ہے تو نبی کی عزت کیا ہوگی؟ عام بندہ جو اللہ کا دوست بن جائے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگی میں عطا کرتا ہوں. جب جو نبی جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے، اس سے زیادہ قرب میں کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک عام حافظ کو، عام قاری کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کیسی شان و عظمت عطا فرمائے گا، تو نبی کی کیا بات ہو. شہید کو اللہ تعالیٰ کیسا رتبہ عطا فرماتا ہے، تو شہید ہوتا ہی اپنے نبی کے صدقے. تو نبیوں کے کرام تو ان کا مقام تو یقیناً بہت اعلیٰ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بالکل واضح ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور میرے لیے تخت بچھائے گا، ممبر سجائے گا. انبیاء کے لیے ممبر سجائے جائیں گے. سب سے بڑے ممبر ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ عزت و توقیر نہیں تو کیا ہے. اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کیا کوئی جن بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے یا پھر فرشتہ بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں جن اور فرشتہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتے. نبی صرف بشر ہوتا ہے، یعنی نبی صرف و صرف انسانوں میں ہے. جنوں میں نبی نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہے. ہاں فرشتوں میں رسول ضرور ہے، لیکن وہ رسول یوں نہیں ہے کہ وہ شریعت لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت عطا فرمایا کہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا فرمایا. اور پھر ایک اور بات کہ جو نبی ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا یہ معصوم ہوتے ہیں، تو نبی ہی معصوم ہوتے ہیں. یاد رکھیے معصوم کا مطلب کیا ہے. معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ناممکن ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ سے ایسا محفوظ کیا کہ گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ جملے قابل غور ہے کہ نہیں ہو سکتا. نہ ہونا ایک اور بات ہے، یعنی ایک بندہ وہ گناہ نہیں کیا لیکن ہو تو سکتا ہے نا. یہ جو منصب ہے یہ نبیوں کے پاس ہے اور دوسرا فرشتوں کے پاس ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوم کا شریعت میں مطلب یہ ہوتا ہے. معصوم ہمارے ایک عرف کے اندر جو بولا بالا ہوتا ہے اس کو معصوم کہتے ہیں، یہ مراد نہیں. جو شرعی معصوم ہوتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو نبی ہے اور فرشتے. نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی ولی جتنے سی بھی بڑا
ولی ہو جائے، صحابہ کرام کا سردار ہی کیوں نہ ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو، معصوم نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے فضل سے انہیں گناہوں سے بچا لیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ گناہ میں نہیں گرے، لیکن ممکن تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو شیعہ ان کا عقیدہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں انہیں معصوم جانتے ہیں، یہ گمراہی پر عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اہل بیت میں سے معصوم نہیں ہے، کوئی بھی کائنات میں نبی اور فرشتے کے علاوہ معصوم نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پر یہ لفظ بولتے ہیں ائمہ معصومین، یہ لفظ بولنا بھی شرع جائز نہیں ہے کہ معصوم تو ہے کوئی نہیں، معصوم ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام، فرشتے ہیں، دیگر انبیاء ہیں، یہ معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلے نبی تھے جو دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے، وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے والد۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا اور انہیں اپنا خلیفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس لیے خاتم النبیین فرمایا گیا کہ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی طرح بھی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ظاہری نبی، نہ کوئی باطنی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، یعنی نبوت کا کسی پر لفظ نبوت نبی کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس کو جس معنی میں بھی لے جائیں، یعنی یہ کسی طور پر بھی نہیں ہے کہ اس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے، ماننے والا مرتد بددین ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دعویٰ کرے اس کو اگرچہ نبی نہ مانے، مسلمان بھی جانے، وہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے جو مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے دو گروپ ہیں، ایک تو اس کو نبی مانتے ہیں، دوسرا اس کو نبی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں، اس کو بڑا مانتے، نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ نبی نہ بھی مانے لیکن وہ ایسا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کا نبوت کا دعویٰ کیا، تو جو اس کے کفر میں شک بھی کرے گا، شک نہیں، یہاں پر یقین اس کو مسلمان جانا جا رہا ہے، تبھی تو اس کو ولی مانا جا رہا ہے، بڑا سمجھا جا رہا ہے۔ تو جو اس کو نبی مانے یا اپنا پیشوا مانے وہ کافر مرتد ہے، اسلام میں اس کی سزا موت ہے۔ تو نبی آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے بڑی واضح حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی اور دیگر یہ حدیث مبارک ہے یہ ابن ماجہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کی جسموں کو کھائے، نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، کہ نبی مردہ نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے موت کا، کہ ان کے لیے جو وعدہ ہے ایک لمحے کے لیے آتا ہے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا حی، یہ زندہ ہے، یعنی ایک واضح سی بات ہے جب شہید زندہ ہے تو نبی کیوں نہ زندہ ہوں گے۔ اور پھر ان کی زندگی شہیدوں کی زندگیوں سے کئی عرفہ والا ہے، تو ان کو مقام شہادت، یہ ثواب، یہ جزا تو انہی کے صدقے ملی، انہی کو مان کر ملی ہے۔ تو جن کو مان کر زندگی ملی ہے تو جن کو مانا ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اور یہاں پر دیوبندیوں کا ایک گروہ ہے جس کو ماتی کہا جاتا ہے، مادت آقا علیہ السلام کو مردہ خیال کرتا ہے۔ کتنے بے وقوف، نبی کو زندہ کہتے ہیں، نبی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں اور شہیدوں کو زندہ کہتے ہیں، یعنی عقل ان کی ماری گئی۔ تو نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے واضح قانون بیان کر دیا کہ نبی کی جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ آقا علیہ السلام کا جسم آج بھی صحیح سلامت ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جہاں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں،
اس کے ساتھ ایک ضروری عقیدہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو یہ ماننا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو بھی سکتا ہے، یہ ماننا، یہ امکان لانا، اگر ٹھیک ہے وہی نہیں لیکن ہو سکتا ہے، یہ ماننا بھی کفر ہے. جو ایسا کرے گا وہ کافر ہوگا. دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے. قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے. واضح. دیوبندیوں کو ہم کافر اس وجہ سے نہیں کہتے، یہ درود و سلام بھی پڑھتے، صلوات و سلام بھی یا رسول اللہ پڑھتے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو ممکن جانتے ہیں. یہ ہے ہمارا اختلاف. دیوبندیوں سے اختلاف بنیادی یہ نہیں ہے کہ ختم اور درود پڑھنا ہے، وہ ایک بعد کی بات ہے. اس سے ختم درود پڑھنے نہ پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا جبکہ اس کے بندہ حرام نہ سمجھے. تو اصل اختلاف دیوبندیوں سے یہ ہے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، جیسے قاسم نانوتوی نے لکھا، تو یہ ہے کفر. ایسا عقیدہ رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہے. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اور علماء حرمین نے اور علماء ہند نے، سینکڑوں علماء نے ان کے کفر پر اجماع کیا کہ یہ بندہ کافر ہے. اور صرف اس کے کفر پر اجماع نہیں کیا بلکہ یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو بندہ اس کے کفر اور اس کے عذاب میں شک بھی کرے گا وہ بھی کافر ہوگا. تو جو دیوبندی اس کو مسلمان جانے قاسم نانوتوی کو، تو وہ بھی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قاسم نانوتوی کو اپنا پیشوا سمجھنے والا، اپنا بڑا سمجھنے والا دار اسلام سے خارج ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. تو لوگوں کو مغالطے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہمارا وہ اختلاف ہے، یہ اختلاف، یہ ہے ان کی کرتوت جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. کہتے ہیں مولوی لڑتے رہتے. بھائی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت پر حملہ کرے اس کے ساتھ بیٹھے، یہ کون بغیرت ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملہ ہو اس کے ساتھ دوستیاں بڑھائے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.